السلام علیکم ویورز، یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں اپنے اچھے برے اعمال کی سزا و جزا ضرور ملے گی اور برے اعمال قبر میں عذاب کا باعث بنے گے۔ آج آپ سے ایک شخص پر قبر کے عذاب کا سچا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ چند سال قبل ایک جماعت مانسہرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد کے باہر ادھر ادھر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے کو راضی ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نماز کے بعد آؤں گا۔ اس نے کہا کہ نماز کے بعد عذاب قبر کا واقعہ سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد وہ آدمی ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی جوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1965 میں پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں ہتھیاروں کا عارضی ذخیرہ بنایا گیا۔ کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی بھی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس فوجی نے بتایا کہ میں نے اپنی بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی مٹی ہٹائی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں جیسے جیسے مٹی ہٹاتا گیا، آواز اور تیز ہو گئی۔ میری دلچسپی اور خوف اور زیادہ ہوتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ جانور اپنا منہ ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے تو ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چیخنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 بار اپنا منہ اس ڈھانچے پر مارا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے میں نے اس جانور کو مارنے کی کوشش کی تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر دوڑنے لگا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر جب دیکھا تو وہ جانور میرے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ جانور جوہر کے کنارے آ کر رک گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا تو وہ پانی کھولنے لگا تو میں اس جوہر سے باہر نکل آیا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھیں اور میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے راولپنڈی کے بڑے ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا۔ ان سے ہر وقت پیپ اور خون رسنا شروع ہو گیا۔ کسی علاج سے مجھے فرق نہ پڑا۔
پھر مجھے امریکہ علاج کے لیے بھجوایا گیا۔ جو میں دوائی لگاتا میرا گوشت جاتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ گوشت جسم سے الگ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر وقت مردے کی طرح بدبو آتی رہتی ہے۔ ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ بعض اوقات اللہ پاک دنیا میں ہی قبر کے عذاب کی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر کے اچھے اعمال کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی ذات ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔